السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن حسین کے ساتھ۔ قرآن کا نزول حسین کے نانا پر ہوا اور قرآن کی تلاوت کا حق حسین کی ماں نے ادا کیا، اور قرآن کے احکام کو پورے طور پر مان لینے اور اس پر عمل کرنے کا حق امام حسین نے ادا کیا۔ قرآن کا ایک ایک حرف روح حسین میں سرایت کر چکا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ حسین ماں کی گود میں ہوتے اور حسین کی ماں چکی پیس رہی ہوتیں اور تلاوت قرآن بھی کر رہی ہوتیں۔ چکی سے آٹا نکالتیں تو قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، آٹے کے لیے پانی نکالتیں تو تلاوت قرآن کے ساتھ، آٹے میں پانی ڈالتیں تو تلاوت قرآن کے ساتھ، آٹا گوندھ رہی ہوتیں تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، روٹیاں پکا رہی ہوتیں تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، روٹی کا ایک ایک لقمہ توڑ کر بچوں کو کھلا رہی ہوتیں تو تلاوت قرآن جاری ہوتی۔ اب خود ہی اندازہ کر لو کہ حسین کے مقدس خون میں قرآن کس طرح گردش کرتا ہوگا۔ عقل سوال کرتی ہے، قرآن اگر حسین کے ساتھ تھا تو حسین کے مقابلہ میں آنے والے بھی قرآن پڑھتے تھے، بلکہ ان میں بیشتر لوگ قرآن کے حافظ تھے، ان کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ تھا۔ پھر حسین کے قرآن میں کیا خصوصیت تھی؟ قرآن تو دونوں فریقوں کی طرف تھا، پھر حسین کے قرآن کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ حسین کی طرف سے قرآن نے خود جواب دیا۔ قرآن نے کہا، حسین تیری عصمت کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تیری طرف سے میں جواب دیتا ہوں۔ اور پھر قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ میں ظالموں کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ان کا تو میں خسارہ نقصان ہی بڑھاتا ہوں، ان کے زیان و نقصان کو اور زیادہ کرتا ہوں، ان کے گھاٹے میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ میں اگر شفا اور رحمت ہوں تو مومنوں کے لیے۔ اور قرآن نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو چیز نازل فرماتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کا تو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن نے یہاں مومنوں کے مقابلہ میں کفار کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ظالموں کا ذکر کیا۔ کفار کو قرآن سے کیا نقصان ہوتا؟ وہ تو سرے سے قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ گھاٹا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو مانتے ہیں مگر نہیں مانتے، قرآن پاک کی کتاب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ امام عالی مقام کے مقابلہ میں آنے والے بلا شک ظالم تھے، ان کے ظلم کو، ان کے مظالم کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ان کے ظلم و ستم کی داستانیں بن چکی ہیں، ان کے ظلم کو ظلم کی انتہا کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھ کر قرآنی احکام کی خلاف ورزی کی تھی، قوانین خداوندی کو توڑنے والے ذلیل حاکم کا ساتھ دیا تھا، حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور باطل کو نوازا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، قرآن ان کے سینوں میں تھا مگر ان کا خسارہ بڑھاتا تھا۔ قرآن اگر شفا تھا تو حسین کے لیے، رحمت تھا تو حسین کے لیے، اس لیے کہ حسین سراپا ایمان تھے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یزید کے حافظ و قاری ظالم تھے، یزیدی لشکر میں جو حافظ و قاری تھے وہ ظالم تھے، قرآن ان کے لیے خسارے کا باعث بنا۔ انہوں نے قرآنی آیات کو رضائے یزید کے لیے استعمال کیا تھا، اور حسین نے قرآن کو رضائے حق کے لیے تلاوت فرمایا تھا۔ قرآن کا سینوں میں آ جانا باعث نجات نہیں ہو سکتا، سینے میں آئے ہوئے قرآن کا احترام باعث نجات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میدان محشر میں اکڑوں بیٹھے ہوں گے، زمین آگ اگل رہی ہوگی، آفتاب آگ برسا رہا ہوگا، اور ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ کھولتے ہوں گے۔ خداوند تعالی ان سے سوال کرے گا، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، یا اللہ ہم قرآن کے حافظ ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آج کے دن کے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو حفظ کیا اور خوش آوازی سے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا تم غلط کہتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، خدا کی آواز کے ساتھ فرشتوں کی آوازیں آئیں گی، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگوں کی خواہش تھی کہ لوگ تمہارا حافظ قرآن سمجھ کر احترام کریں، اور جب تمہیں قرآن کا حافظ کہا جاتا تھا تو تم خوش ہوتے تھے۔ تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ دے دیا گیا۔ اب وہ عمل پیش کرو جو آج کے دن کے لیے لائے ہو۔ لیکن ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا۔ قرآن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کے احکامات کو نہیں مانا، قرآن کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے، عزت کے لیے کہ دنیا میں ہماری عزت ہو، ہمارا احترام ہو، لوگ ہمیں قدر کی نظر سے دیکھیں، اس لیے انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اور قرآن کے بہت سارے حافظ حشر کے دن قاری عالم ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور انہیں حشر کے دن شرمندگی اٹھانا پڑے گی، بلکہ یہیں تک نہیں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور انہی میں سے وہ یزیدی بھی ہوں گے جو کہ قرآن کو صرف انہوں نے حفظ کیا اس لیے کہ لوگ ان کا احترام کریں، اور انہوں نے احکامات قرآن پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کیا۔ قرآن نے جس سے محبت کا حکم دیا اس سے انہوں نے عداوت کی، اور جس سے عداوت کا قرآن نے حکم دیا اس سے محبت کی، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور اللہ والوں اور اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کا حکم دیا ہے، جن کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، ان سے انہوں نے عداوت کی، اس لیے وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو یزیدی قرآن کے حافظ و قاری تھے ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ظالم تھے، انہیں قرآن کچھ فائدہ نہیں دے گا، ان کے لیے رحمت نہیں، ان کے لیے شفا نہیں، بلکہ ان کا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے عقیدت، محبت اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔